السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک پوئم کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام بروک ہے۔ ایکچولی یہ ایک بیلڈ ہے، یعنی کہ بیلڈ ایک قسم کی پوئم ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو بھی سٹوری بولی جاتی ہے وہ شارٹ سٹینزاز میں ایکسپریس کی جاتی ہے، یعنی کہ سٹینزا میں یوزولی 4 لائنز ہوتی ہے یا 6 لائنز بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بیلڈ ہوتی ہے اس میں 2 لائنز کا بھی سٹینزا ہوتا ہے۔ اور جو یہ بیلڈ ہے اس میں یا پوئم جو ہے اس میں جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں یا ان کو سلولی ایکسپریس کیا جاتا ہے، ایدر ان دا فارم آف سانگ اور ان دا فارم آف اے پوئم۔ تو جو یہ بروک ہے یہ ایک بیلڈ ہے جس میں جو ہے بروک یعنی کہ جس کو ہم جھرنا کہتے ہیں، وہ جھرنا جو ہے وہ خود اپنی جو ہے اہمیت اور صلاحیت اور اپنی جو کچھ کوالٹیز ہے ان کو ایکسپریس کرتا ہے، یعنی کہ اس پوئم میں جو اسپیکر ہے وہ خود ہی ایک بروک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کس طرح مطلب ایک اپنی ایک جرنی پاس کرتا ہوں جب میں ریور کے ساتھ ملتا ہوں، فائنلی جب میں ریور کے ساتھ ملتا ہوں، یعنی کہ جب میں ابھرتا ہوں اس سے لے کر جب تک میں ریور کے ساتھ مل جاتا ہوں تب تک کی جرنی یہ خود بیان کرتا ہے۔ تو اس کو اس کی ہم سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے۔ آپ اپنی بک کا پیج نمبر 61 نکالیں گے۔ A brook is not only beautiful to see but also very pleasing to hear. Its water makes melodious sounds as it flows through woods and valleys. The brook, personified in the poem, narrates the story of its musical journey along these places. Imagery of sight and sound are blended in the poem by employing exquisite words and expressions. Notes the use of onomatopoeia. یعنی کہ یہ کہتا ہے جو بروک ہوتا ہے، جو جھرنا ہوتا ہے، وہ صرف دکھنے میں ہی بیوٹیفل نہیں ہوتا ہے، وہ لیکن اس کی جو آواز ہوتی ہے اس سے بھی بہت زیادہ سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بہت پلیزنگ ہوتی ہے، اور اس کا جو اس جھرنے کا پانی ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے وہ خوبصورت آوازیں نکالتا ہے۔ کہاں سے وہ جو فلو ہوتا ہے؟ ووڈز اور ویلیز سے۔ ووڈز ہم فارسٹ کو کہتے ہیں اور ویلی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ والی زمین کا حصہ، ایریا آف لینڈ جن کے اراؤنڈ ہلز اور ماؤنٹینس ہوتی ہے، جیسے کشمیر ایک ویلی ہے، اس کے اراؤنڈ ہلز اور ماؤنٹینس ہے۔ جو یہ بروک ہے یہ کہتا ہے کہ میں کس طرح سے میوزیکل جرنی پاس کرتا ہوں، میں کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہوں، اور اس جرنی کے دوران میں کیسے ڈفرینٹ خوبصورت سی آوازیں پروڈیوس کرتا ہوں۔ اور اس میں کیا ہے، اس میں کچھ ورڈز اور ایکسپریشنز یوز کیے گئے ہیں جن کو ہم اونومیٹوپوشیا کہتے ہیں۔ اونومیٹوپوشیا وہ والے ورڈز یا ایکسپریشنز ہوتے ہیں جن کو جب وہ ورڈز بولے جاتے ہیں یا جب ان کی ساؤنڈ آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی میننگ بھی بیان ہوتی ہے۔ جیسے ہم کبھی واو کہتے ہیں، واو WOW واو، یعنی کہ خوبصورتی کو وہاں پہ وہ ایکسپریس کرتا ہے ایک اپنی میننگ کے ساتھ ساتھ۔ اس ورڈ کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں اس پروناؤنسیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی میننگ بھی پتہ چلتی ہے۔ یا سپلیش، تو اس کی ورڈ کو بولنے کے ساتھ ساتھ اس کی میننگ بھی پتہ چلتی ہے، تو ان کو ہم اونومیٹوپوشیا کہتے ہیں۔ اس پوئم میں بہت سارے ایسے ورڈز کو استعمال کیا گیا ہے۔ I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern. To bicker down a valley, by 30 hills I hurry down, or slip between the ridges by 20 tops, a little town, and 100 bridges, till last by Philip's farm I flow, to join the brimming river, for man may come and man may go, but I go on forever. یہ کہتا ہے، یہ بروک جو ہے یہ جانا کہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ سے نکلتا ہوں جہاں پہ پانی کے جو پرندے ہیں، کون سے پرندے؟ کوٹ اینڈ ہرن ہوتے ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں، میں سڈنلی نکل جاتا ہوں، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں آگر، جہاں یہاں سے پانی نکلتا ہے، یعنی کہ جب یہ پانی نکلتا ہے تو یہ رش سے نکلتا ہے، سیلی ہم کہتے ہیں رش سے نکلنا، جپٹ کے نکلنا، تو میں اچانک سے نکل جاتا ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں، میں نکل جاتا ہوں فرنز کے تھرو چلا جاتا ہوں۔ فرن جو ہوتے ہیں یہ وہ والے پلانٹس ہوتے ہیں جو فلاور لیس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو فلاورس وغیرہ نہیں دیتے، یوزولی یہ ووڈس میں ہوتے ہیں، جنگلوں میں ہوتے ہیں۔
to bicker down a valley, تاکہ میں جو ہے اپنی جو جرنی اسٹارٹ کروں میں پہنچوں کہاں, ویلیز میں پہنچوں. بکر کا مطلب ہوتا ہے کوئکلی نکلنا اور اس نکلنے کے ساتھ ساتھ آواز بھی کرنا, شور بھی کرنا. to bicker down the valley. by 30 hills I hurry down or slip between the ridges. میں لگ بھگ 30 ہلز چھوٹی موٹی چوٹیوں سے نکل جاتا ہوں, جلدی جلدی ان سے نکل جاتا ہوں, اور میں کیا کرتا ہوں رجز کے تھرو سلپ ہو جاتا ہوں. رج ہم کہتے ہیں جو بھی ہمارے پاس ماؤنٹینس ہوتے ہیں ان کے جو ہائی ایڈس ہوتے ہیں ان کو ہم رجز کہتے ہیں. by 20 thops a little town and half a 100 bridges. اور میں کیا کرتا ہوں, میں لگ بھگ 20 ولیج سے نکلتا ہوں. تھاپس ہم ولیج کو کہتے ہیں, اور چھوٹے موٹے ٹاؤن سے میں نکل جاتا ہوں. لگ بھگ half a 100 bridges کے تھرو میں پاس ہو جاتا ہوں. half a 100 کا مطلب ہو گیا 50, یعنی کہ لگ بھگ میں 50 برجز کے ساتھ کے تھرو نکل جاتا ہوں, کہ نیچے سے نکل جاتا ہوں. till last by flips farm I flow to join the brimming river. تاکہ میں لاسٹ تک پہنچوں جہاں پہ کیا ہوتا ہے فلپس, یعنی کہ ایک آدمی ہے, مینز فارمز جہاں سے ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی وہ والی جگہ ہے جو ان کی خود کی زمین ہوتی ہے جہاں پہ وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا کچھ بھی چیزیں اگاتے ہیں اپنے ان فارمز میں. وہاں سے میں نکل جاتا ہوں تاکہ میں لاسٹ میں کیا کروں, ریور کو جوائن کروں, یعنی کہ برمنگ ریور. برمنگ کا مطلب ہوتا ہے جو بھرا ہوا ہو, یعنی کہ جو فل ہو, یعنی کہ میں اس ریور کے ساتھ ملتا ہوں جو فل ہو, جو برم کر رہا ہو, جو اپنی سطح جو ہے اس کی جو مطلب اپر موسٹ پارٹ اس کا ہے, اس کی جو سطح ہے, اپر موسٹ جو بینکس ہے ان کو مطلب ان سے مل جاتا ہوں جو برم کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم گلاس میں پانی بھرتے ہیں اس کو ہم فل بھرتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں دا گلاس از فل ٹو دا برم. اس کے آگے ہم اس میں اور پانی ایڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور جو ریور ہے, ریور ہوتی ہے ایک لارج اسٹریم جو فلو کرتی ہے, تو پھر اس کے بعد وہ سی کے ساتھ, سمندر کے ساتھ مل جاتی ہے. یہ کہتا ہے کہ جو انسان ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں اور جاتے ہیں, یعنی کہ پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن میں جو ہوں, بروک جو ہے, جھرنا ہے, یہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہتا ہے. I chatter over stony ways in little sharps and tribbles. I bubble into dying bays. I babble on the pebbles. With many a curve my banks I fret. By many a field and fallow, and many a fairy foreland set. With willow weed and mallow, I chatter as I flow to join the brimming river. For man may come and man may go. کہتا ہے کہ چیٹر ہم کہتے ہیں کس کو, چیٹر ہم کہتے ہیں مطلب نوائز سے پاس ہونا, ٹو پاس وتھ نوائز, یعنی کہ آواز کرنا. کہتا ہے جب میں آواز کرتا ہوں, کیسے آواز نکلتی ہے, جب میں فورس سے چلتا ہوں, رش سے چلتا ہوں, پھر میں اسٹونس کے ساتھ مل جاتا ہوں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اسٹریمز ہوں گی یا جو جھرنے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت ساری اسٹونس ہوتی ہے. یہ پانی جب رش سے نکلتا ہے تو ان اسٹون سے ٹکرا جاتا ہے, تو وہاں پہ ایک مطلب نوائز ہوتی ہے, ایک آواز ہوتی ہے. ان لٹل شارپس اینڈ ٹربلس, کبھی یہ آواز بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, بہت زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے, اور کبھی یہ آواز بہت زیادہ سلو ہوتی ہے, ٹربلس, اور اس کے ساتھ یہ میوزیکل ساؤنڈ کریٹ کرتی ہے. I babble into eddying bays, I babble on the pebbles, یعنی کہ میں کیا کرتا ہوں, میں کبھی کبھی جب آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کہیں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے نا, ایسا لگتا ہے وہ پانی جو ہے وہ نیچے کی طرح ایک جگہ نا مطلب ہول جیسا لگتا ہے وہاں پہ ہوا ہے, اور وہ پانی نیچے کی طرح جیسے چلا جاتا ہے. ڈر لگتا ہے اس کو دیکھنے میں بھی, اس بے کو, یعنی کہ گلف میں یوزولی ہوتا ہے جہاں پہ بہت سارا پانی جمع ہوتا ہے اور گریویٹیشنل پل کی وجہ سے وہ پانی نیچے کی طرح کھنچ جاتا ہے ایک جگہ, اس کو ہم بے کہتے ہیں. اور کہتا ہے میں چلتا ہوں, بناتا ہوں وہ ایڈائنگ بیس, اور ساتھ ساتھ میں کن کے اوپر چلتا ہوں, چھوٹی چھوٹی پیبلز ہم چھوٹی سٹونز کو کہتے ہیں, ان کے اوپر بھی چلتا رہتا ہوں. with many a curve my banks I fret, by many a field and fallow. اور کیا کرتا ہوں, فریٹ ہم کہتے ہیں کہ ٹو ویئر اوے, یعنی کہ اپنی جگہ سے تھوڑا ہٹ کے جانا. دیکھو جب کوئی بھی جھرنا ہو, جب کوئی بھی اسٹریم ہو, اس کے ساتھ میں بینکس ہوتے ہیں. بینکس ان کی اس کی ایک اپنی سطح ہوتی ہے جس کے آگے وہ نہیں جاتا ہے یوزولی, لیکن یہ کہتا ہے کبھی کبھی میں ان بینکس کے اوپر سے چلا جاتا ہوں, یعنی کہ میں اپنی جو میری حدیں ہوتی ہیں ان کو بھی پار کر کے چلا جاتا ہوں. اور میں کیا پہنچ جاتا ہوں, بہت سارے فیلڈس میں پہنچ جاتا ہوں جہاں پہ
एग्रीकल्चरल लैंड हो या बाकी सारा ज़मीन हो, मैं उन तक पहुंच जाता हूं और फैलोज तक भी पहुंच जाता हूं। यानी फैलो हम कहते हैं बंजर ज़मीन जो होती है, अनप्लॉड लैंड, यानी कि जिसको हमने अभी प्लॉ नहीं किया होगा, जो बंजर होगी, तो मैं वहां तक भी पहुंच जाता हूँ। एंड मनी ए फेरी फॉर लैंड सेट विथ विलो वीड एंड मैलो, और मैं कभी कभी ऐसी जगहों से जाता हूँ जो परिस्तान लगती है, जो परियों का घर लगता है, वहाँ पे विलो वीड और मैलो होते हैं। ये दो टाइप के ट्रीज़ है। विलो वीड एक बड़ा सा ट्री है और जो मैलो है वो एक छोटी हर्बिशियस प्लांट होता है, जो जिनके फ्लावर्स यूजुअली पिंक होते हैं या जिनके फ्लावर्स पर्पल होते हैं। यानी कि ये कहता है जो ये ऐसी जगहें होती है जहाँ पे यूजुअली लोग कम होते हैं, यहाँ पे ये लगता है ये परिस्तान जैसा है, वहाँ पे अलग अलग किस्म के जो पेड़ है वहाँ पे वो होता है, और ये ब्रूक जो है वहाँ से भी चलता है। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और मैं क्या करता हूँ, मैं शोर करता हूँ, शराबे के साथ चलता हूँ, ज़ोर से चलता हूँ जब मैं फ्लो करता हूँ, और लास्ट में मैं एक भरे हुए रिवर के साथ मिल जाता हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, जो इंसान है वो दुनिया में आता है और आके चला जाता है, 10 साल रहेगा, 15 साल रहेगा, 50 साल या 100 साल रहेगा, लेकिन मैं तो हमेशा के लिए रहता हूँ। जैसे हम भी देखते हैं हमारे आसपास मीडोज है, माउंटेन्स है, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, लेक्स है, ये काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं। ये हमारे जो है परदादा वो तक बोलते हैं कि मतलब ये ऐसा था पहले, ऐसा है आज। यानी कि ये नेचर में जो ये चीज़ें अल्लाह ने रखी है, इनकी लाइफ जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है, लेकिन जो इंसान है वो कुछ ही टाइम दुनिया में रहता है। तो यहाँ पे ये जो ब्रूक है ये अपनी ये क्वालिटीज़ बयां करता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए, वर्ड्स बनाए हैं जिनकी मैंने मीनिंग्स आपको थ्रू आउट द लेसन समझाई, और इनकी मीनिंग्स यहाँ पे लिखी भी मैंने फिर से। अब आपको क्या करना है, इन पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे कूट एंड हर्न, ये वाटर बर्ड्स है। सैली टू रश, यानी कि तेज़ी से चलना। फर्न कहते हैं फ्लावरलेस प्लांट्स जो होते हैं। बिकर कहते हैं मूविंग क्विकली विथ पैटरिंग नॉइज। रिज हाई एज अलॉन्ग द माउंटेन। थॉर्प विलेज, विलेज को थॉर्प कहते हैं। बैबल मेकिंग ए कंटिन्यूस मर्मरिंग साउंड, एक खूबसूरत आवाज़ कंटिन्यूसली निकालना, जो कौन निकालते हैं, यही ब्रूक जो होती है। ब्रमिंग बी फुल टू पॉइंट ऑफ ओवरफ्लोइंग, यानी कि फुल होना। फ्रेट हम कहते हैं टू वेयर अवे, यानी कि अपनी जगह से कहीं और जाना या अपनी ये हद से बाहर निकलना। फैलो अनप्लॉड लैंड को हम फैलो कहते हैं। श्रिप एंड ट्रबल्स, sharp and trebles, loud and low sound of music, a dying bay, bays full of whirlpools, chatter, to pass with noise। ये कुछ वर्ड्स हैं, इन पे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। होप आपको ये जो ब्रूक है, ये जो पोइम है, इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो आपको समझ आया होगा। अब आप इन पे सेंटेंसेस बनाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।